بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں گے سارے مل کے۔ اجتہاد کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی اور آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جو اجتہاد کی تعریف ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی سید خوئی علیہ رحمہ کی اور سید سیستانی دامت ظل العالی کی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس میں پرابلم کی بات نہیں ہے، کیونکہ سید خوئی علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ تحصیل الحجت علی الحکم شرعی، اور سیستانی کیا فرماتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ استنباط الحکم شرعی میں مدارک ہی المقررہ۔ تو اب اس میں کیا کسی کو ایشو ہو سکتا ہے کہ حکم شرعی نکالا جا رہا ہے قرآن و سنت سے، یا جو ہے وہ حجت شرعی کی تلاش کی جا رہی ہے، اسی کو اجتہاد کا نام دیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم کیا ہے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو بھی اجتہاد و تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اجتہاد کی تعریف کبھی سید خوئی علیہ رحمہ کی آپ کے سامنے نقل نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے وہ آپ کے سامنے اجتہاد کی جو تعریف ہے وہ سید سیستانی نے جو ذکر کی وہ بھی کہ آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ وہ کن کی تعریف بیان کریں گے؟ وہ علامہ ہلی علیہ رحمہ کی کیا تعریف بیان کریں گے، اور ان کے اجتہاد کی تعریف آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہاں سے جو ہے وہ اعتراضات کا کیا ایک باب کھولیں گے۔ علامہ ہلی ایک اور ہیں اور محقق ہلی کیا ہے اور ہیں۔ اچھا، جو معارج الاصول میں ہیں محقق ہلی، انہوں نے جو اجتہاد کی تعریف کی کہ بذل الجہد فی استخراج الاحکام الشرعیہ ہے، کہ اجتہاد کی تعریف کیا ہے جی؟ بذل الجہد، جہد کسے کہتے ہیں؟ محنت اور کوشش، کہ کوشش کو جو ہے وہ بذل کرنا، خرچ کرنا، کوشش، جہد، ایفرٹ، یہ کرنا کس کام کے لیے؟ کہ آپ احکام شرعیہ کو نکالیں، ٹھیک ہے، احکام شرعیہ کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش ایفرٹ خرچ کی جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ اجتہاد کہیں گے۔ لیکن یہاں پہ وہ کہاں سے احکام شرعی نکالنے ہیں اس چیز کی وضاحت نہیں کی گئی، لہٰذا انہوں نے کہا کیا اس کے نیچے کہ لیکن فی ابہام، انہوں نے کہا اس میں تو جو ہے وہ ابہام ہے، من حیث ان القیاس من جملۃ الاجتہاد، کیونکہ قیاس بھی جو ہے وہ اجتہاد میں سے شمار ہوتا ہے، کہ قیاس کے ذریعے سے بھی کیا ہے حکم شرعی کو نکالا جاتا ہے۔ تو اگر اجتہاد کی آپ یہ تعریف کر رہے ہیں کہ اجتہاد کیا ہے جی؟ احکام شرعیہ کو نکالنا، تو قیاس سے بھی جو ہے وہ احکام شرعیہ کو نکالا جاتا ہے، تو پھر تو آپ قیاس کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ سپورٹ کر رہے ہیں۔ فَإِذَا اسْتُثْنِيَ الْقِيَاسُ كُنَّ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، پس جب قیاس کا استثناء کر دیں گے، قیاس کو سائڈ پہ کریں گے، تو كُنَّ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ، تو پھر ہم کس میں سے ہو جائیں گے؟ اہل اجتہاد میں سے ہو جائیں گے۔ فی تحصیل الاحکام، کہ ہم احکام کو حاصل کریں گے، بطرق نظریہ التی لیس احد القیاس، ایسے دقیق طریقوں سے، غور و فکر والے رستوں سے کہ جن کے اندر سے قیاس جن کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے تو واضح طور پہ اجتہاد میں آ کے کہا کہ ہم اہل اجتہاد تب بنتے ہیں کہ جب قیاس کو کیا کریں گے؟ سائڈ پہ کریں گے، لہٰذا ہم بھی کیا قیاس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ پرابلم نہیں ہے۔ علامہ ہلی کی جو تعریف آگے پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اجتہاد کی یہ تعریف کی کہ استفراغ الوسع، وسع بھی اسی محنت کے نام پہ ہے، من الفقیہ لتحصیل ظن بحکم شرعی۔ انہوں نے کیا کہا جی؟ فقیہ جو کوشش کرتا ہے، کس کام کے لیے کوشش کرتا ہے؟ لتحصیل ظن بحکم شرعی، تاکہ وہ حکم شرعی کا کیا حاصل کر سکے؟ ظن حاصل کر سکے، ٹھیک ہے جی، کہ حکم شرعی کو جو ہے وہ ظن حاصل کر سکے۔ اب یہاں پہ کیا آگئی جی؟ پرابلم آ گئی، ٹھیک ہے جی، ظن کی بات آ گئی۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، علامہ ہلی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ حکم شرعی کے بارے میں ظن حاصل کرنا، تو جب کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ قرآن نے جو ہے وہ ظن سے کیا روکا ہے، اور ظن پہ عمل کرنے سے کیا ہے پابندی لگ گئی ہے ظن کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ بحث ہے کہ جس کو سید سیستانی دامت ظل العالی نے بھی کتاب اجتہاد و تقلید میں لکھا، کہ اخباریوں نے جو اصولیوں کے اوپر اٹیک کیا کہ یہ ظن کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی ظن سے مراد نہیں سمجھی کہ اصولی جب لفظ ظن بولتے ہیں تو ان کی ظن سے کیا ہوتی ہے؟ مراد کیا ہوتی ہے۔ بالکل وہی کہانی بنی جو دلیل عقل میں کیا ہے بنی، کہ ادھر بھی دلیل عقل سے انہوں نے کیا سمجھنا شروع کر دیا کہ دلیل عقل کا مطلب کیا ہے جی؟ ایسے بیٹھ کے حکم شرعی بناتے رہو حلال حرام، ٹھیک ہے، جبکہ اس نظریے کے قائل کوئی شیعہ بچہ بھی نہیں ہے، مکتب تشیع کے بچے کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ظن کے بارے میں کہا کہ دیکھو جی قرآن کہہ رہا ہے ظن پہ عمل نہیں کرنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ حکم شرعی کے بارے میں ظن حاصل کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ظنی ہیں۔
اچھا، ایک انہوں نے ظن کی بات یہاں سے اٹھائے گے، اور ایک اور بات وہ اٹھاتے ہیں جو اب آج کل کے آ رہے ہیں زیادہ خلاف ورزی کرنے والے. ہاں، امام خمینی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے امامت اور انسان کامل، وہاں سے انہوں نے یہ بحث لکھی کہ یاتی بکتاب جدید، اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا، یعنی یہ بالکل انہی کی جو ہائی لائٹ شدہ ہے وہی چیز میں نے کاپی کی ہوئی ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لائیں گے کہ جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے. پہلی چیز یہاں پہ کیا ہے انہوں نے کی ناقص اجتہادات. ٹھیک ہے جی، جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے، وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے، یعنی مجتہدین کے جو ظن سے وہ احکام لیتے ہیں نا اس سے کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اسی کا مطلب ہے کہ یاتی بکتاب جدید. یاتی بکتاب جدید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام زمانہ کو نیا قرآن لے کر آئیں گے، نیا قرآن نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ وہ جو شرعی احکام لے کر آئیں گے تو وہ جو مجتہدوں نے اجتہادات کیے ہوئے ہیں ناقص اجتہادات اور جو ان کے ظنون سے اخذ شدہ احکام ہیں اس سے کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے. اب ان دو اعتراضوں کو وہ کیا ساتھ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں میں وہ لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر مین مرکزی چیز اس کی کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا جو اجتہاد ہے وہ ناقص ہے. پہلی بات کیا ناقص ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز وہ کیا ذکر کرتے ہیں کہ آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم ظن کے اوپر کیا عمل کرنے والے ہیں، ظن سے ہم کیا لیتے ہیں، حکم شرعی لیتے ہیں. دو چیزیں ہوگی. تیسری اسی طریقے سے وہ استفتاء اٹھاتے ہیں فقہا کے کہ وہ استفتاء فقی لکھتا ہے اور آخر پہ کیا لکھتا ہے، واللہ عالم یا واللہ العالم لکھتا ہے. وہ کہتے ہیں واللہ العالم، واللہ عالم لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مجتہد کو کیا پوری بات کا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں غلطی کے چانس ہے. ٹھیک ہے، اس تیسری بات کو لکھ کے آتے ہیں. یا بہت جن کے پاس دقت ہے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں تو وہ تصویب اور جو تختیہ کی بحث میں سے وہ جملہ نکال کے لے آتے ہیں کہ ممکن ہے کہ فقیہ جس حکم شرعی کا استنباط کرے وہ حکم واقعی کے کیا ہو، برخلاف ہو. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو فقیہ اور مفتی ہے وہ کیا ہے، غلطی کر سکتا ہے. تو یہ جتنے سارے اعتراضات ہیں ان سارے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب کا جواب کیا ایک ہی ہوگا. سب کا جواب ایک ہوگا کہ ناقص کا کیا مطلب ہے، ظن کا کیا مطلب ہے، واللہ عالم کی تعبیر کیوں کہتے ہیں، 100% یقین کیا ہے، کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اصطلاحات کے اوپر جب جائیں گے کہ ظن کی اصطلاح کا کیا کیا مطلب ہے. ظن کی اصطلاح ہمارے لیے واضح ہے کہ ظن ہم 100% سے کیا ہے تھوڑے کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، طرف راجح کیا مطلب 50% سے زیادہ ہو اور 100% سے کم ہو تو اس کے لیے ہم کیا بولتے ہیں، ظن بولتے ہیں. 100% کے لیے ہم کیا لفظ بولتے ہیں، لفظ قط بولتے ہیں، لفظ یقین کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یقین اور ظن کو کیا ہے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ بحث آتی ہے کہ بھئی جتنے بھی ہمارے پاس شریعت کے احکام پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو ہم خود جو ہے وہ امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ ہمیں شریعت کا حکم بتلائیں، جیسے سید سیستانی نے تعبیر کیا معینات، معین تعین یعنی آنکھ سے کیا کرنا، معائنہ کرنا. آنکھ سے ہم معائنہ کریں، وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں، ہم احکام لیں تو یہ تو کیا ہوگا، 100% یقینی ہو جائے گا. اس کو ہم کیا ظن نہیں کہیں گے. لیکن اگر ہم نے خود معصوم سے نہیں سنا، درمیان میں ایک بندہ آیا، وہ بندہ معصوم نہیں ہے، وہ بندہ کیا ہے، غیر معصوم ہے، اس نے ہمیں آ کے بتایا کہ بھئی امام صادق علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ غیر معصوم سے ہم سن رہے ہیں، معصوم سے نہیں سن رہے، جب ہم غیر معصوم سے سنیں گے تو اس کی پھر کیا بنتی ہیں، دو صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، یا تو وہ غیر معصوم اتنے زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہیں کہ وہ بات کیا تواتر تک پہنچ چکی ہے. تواتر کیا مطلب کہ اتنے زیادہ لوگ نقل کرنے والے ہیں کہ جن کا جھوٹ کے اوپر جمع ہو جانا عقل کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اور سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو بھی ہم نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ نہیں سنا، وہ بھی ہم تک کیا پہنچا، درمیان میں غیر معصوم لوگ ہیں ان کے ذریعے سے پہنچا. لیکن وہ غیر معصوم اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اہل سنت کے ہاں چلے جائیں، اہل تشیع کے ہاں چلے جائیں، حتیٰ کہ کافروں کے ہاں چلے جائیں، یہی کیا ہے قرآن ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کیا ہو گیا، تواتر ہو گیا. تواتر کیا مطلب، اتنے زیادہ بندے نقل کرنے والے ہیں کہ وہاں پہ غلطی کا امکان تک ختم ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اس میں غلطی ہونا عقلی طور پہ کیا ناممکن سی بات ہے. تو اگر تو جو ہے وہ غیر معصوم ہم تک بات پہنچا رہا ہے تو وہ تواتر ہے. اگر وہ تواتر ہے تو وہ قرآن مجید بنتا ہے.
وہ بھی قرآن مجید کا پہنچنا، باقی قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہ تو تواتر نہیں ہے، وہ تو ہم خود ہی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید کی تفسیر تشریح ہوگی یا دیگر چیزیں ہوں گی، اگر وہ غیر معصوم لوگ جو پہنچانے والے ہیں وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے ہوئے ہوں، تواتر سے کیا کم ہوں، فقط تشیع کے ہاں ہوں، تشیع کے ہاں بھی کیا ہے اتنے زیادہ لوگ نہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی بات کو 2 یا 3 بندوں نے پہنچایا ہو، یہ تواتر نہ ہو کہ آپ کہیں کہ 10-12 بندوں نے جو ہے امام سے حدیث کو کیا نقل کیا ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ نقل کرنے والا تو ایک بندہ ہوتا ہے، اس سے پھر سلسلہ سند چلتا ہے، سند میں بندے زیادہ آ سکتے ہیں لیکن طریق کیا رہتا ہے، ایک رہتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ابو بصیر نے امام باقر علیہ السلام سے ایک بات سنی، اب ابو بصیر کی بات کو نقل کرنے والے شیخ صدوق بھی ہو گئے، مرحوم کلینی بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی ہو گئے، تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کیا کہیں گے، بندہ ایک ہے، اسے ہم تواتر نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ تواتر کسے کہتے ہیں کہ جب چھٹے امام سے یا 5ویں امام سے جو بات ابو بصیر نے سنی ہے وہی بات کیا ہے 5-6 بندے اور نے بھی سنی ہوں، یعنی زیادہ بندے ہو جائیں، اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ آپ 6-7 بندے جو اہل تقوی ہیں یہ سب جو ہے وہ غلط سنیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس سے ہم کیا کہیں گے، تواتر کہیں گے۔ تو ہمارے پاس صورتحال پریکٹیکل کیا ہے، پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید متواتر ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ جو موٹے موٹے شریعت کے احکام ہیں وہ کیا متواتر ہیں۔ مثلا کیا کہ نماز کی 17 رکھتے ہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، قرآن میں نہیں لکھا ہوا لیکن پھر بھی یہ بات کیا متواتر ہے۔ سنی شیعہ کے ہاں کیا روایات ہیں کہ آج تک کسی نے اس کے اندر شک نہیں کیا۔ اچھا جی، جھوٹ بولنا حرام ہے، چلیں یہ قرآن میں ہوگا، اور بہت سارے کیا گناہ ہیں جن کا قرآن میں کیا ذکر نہیں ہے لیکن بڑے کیا واضح ہیں کہ یہ کیا ہے گناہ کے کام ہیں، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بڑی بڑی اخلاقی چیزیں ہو گئیں، اور شریعت کے کیا موٹے موٹے احکام ہو گئے کہ ماہ رمضان کے 30 روزے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جو سنی شیعہ کے ہاں کیا ایک متواتر چیزیں چلتی آ رہی ہیں کہ موٹے موٹے احکام ہیں وہ کیا متواتر ہیں۔ تو دوبارہ ایک جگہ پھر سنیے گا، ٹھیک ہے، کہ یقین کب ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ امام معصوم کی زبان سے سنیں، یہ یقین ہو جائے گا۔ اگر درمیان میں غیر معصوم آیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا وہ تواتر ہے یا تواتر نہیں ہے۔ اگر وہ تواتر ہے تو بھی وہ کیا یقین ہے، لیکن اس کے موارد کیا بہت تھوڑے ہیں، اس میں قرآن مجید پورا آ جاتا ہے اور پھر باقی کیا موٹے موٹے احکام آ جاتے ہیں جس کے اندر کچھ فضائل کی چیزیں بھی ہیں، جیسے جو ہے وہ حدیث غدیر ہے یا جو ہے وہ حدیث ثقلین ہے، تواتر معنوی کی کیا ہیں یہاں پہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی احادیث ہیں وہ تواتر نہیں ہیں، وہ متواتر نہیں ہیں۔ اچھا، باقی احادیث جب متواتر نہیں ہیں تو وہ یقین کا فائدہ نہیں دے رہی، وہ کیا ہوگی، ظنی ہوگی۔ اب جب باقی احادیث ساری ظنی ہوں گی تو اگر ہم باقی احادیث کو یقین کہیں تو ہم غلط ہوں گے، ہم کہیں گے نہیں وہ ظن کی بات ہے۔ ظن ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے غیر معصوم ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق جو غیر معصوم صحابی ہوتا ہے، چاہے وہ صحابی تقوی کے بڑے لیول پہ فائز ہو، علم اور تقوی کے اوپر والے لیول پہ فائز ہو، ابو بصیر جیسا انسان ہو، زرارہ جیسا شخص ہو، پھر بھی وہ غیر معصوم ہے۔ غیر معصوم کیا مطلب کہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھول سکتا ہے، بھولنے میں تو اس کا نہیں چلتا نا، جھوٹ نہیں بولے گا، بھول سکتا ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ اصحاب کلہم، ٹھیک ہے، عدول، یا میرے اصحاب جو ہے وہ ستاروں کی طرح، اس طرح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اس العصمت لأہلہا ہے کہ جو عصمت ہے وہ فقط خاندان نبوت کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، وہ معصومین جو ہیں۔ باقی جتنے صحابی ہیں ان کے اندر ہم امکان خطا رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ غلطی کر سکتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا نیک انسان ہو، پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی معصوم نہیں بنتا، غلطی کیا ہے، کر سکتا ہے۔ ہر اس بندے کی خبر کہ جس بندے میں غلطی کا امکان ہو اسے یقین نہیں کہا جاتا، اسے قطع نہیں کہا جاتا، اسے کیا کہا جاتا ہے، ظن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ اب ہم کیا کریں، اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اب ہم اگر اس سے دین لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، جب غلط ہو تو اب کیا کرے گا کہ اللہ میں عذاب دے گا، عذاب نہیں دے گا، کیا صورتحال ہے۔ یہاں پہ پھر علم اصول فقہ کی وہ بحث چلتی ہے کہ جس سے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ظن کی بحث۔ ایک بحث قطع کی ہوتی ہے اور ایک بحث کیا ہوتی ہے، ظن کی بحث ہوتی ہے۔ ظن کی بحث میں پھر وہ ظن کی کیا کرتے ہیں، 2 قسمیں کرتے ہیں کہ ایک ظن خاص ہوتا ہے، ایک ظن عام ہوتا ہے۔ ظن خاص کیا مطلب کہ جس کی حجیت پہ
دلائل کیا موجود ہیں جس کے اوپر شریعت نے آپ کو عمل کرنے کا اختیار دے دیا ہے، آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا عمل کر سکتے ہیں؟ وہ ظن کون سا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے تو چھان بین کرنی ہے۔ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ اگر خبر لانے والا فاسق نہ ہو، عادل شخص ہو، نیک شخص ہو، تو پھر چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا کیا ہے آنکھیں بند کر کے مان لو۔ یا جو ہے وہ دیگر لوگوں کا طریقہ کار اہل بیت کے زمانے میں کیا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی غیر معصوم کی بات کو قبول کیا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ چونکہ اس کے اندر غلطی کا چانس ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ احادیث اہل بیت کی لے کے جاتے تھے، سارے لوگ اسے قبول کرتے تھے، لیکن وہ کیا دیکھتے تھے کہ یہ بندہ قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، بس جو انہیں قابل اعتماد لگتا تھا وہ اس کی بات کے اوپر کیا بھروسہ کرتے تھے۔ تمام عقل مند لوگوں کی یہی سیرت رہی ہے کہ وہ 100% کی طرف نہیں جاتے کہ جی ہمیں 100% خبر ملے گی، معصوم اور فرشتہ آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس کی بات پہ بھروسہ کریں گے، اگر غیر معصوم لوگ ہیں تو تواتر بناؤ، اگر تواتر نہیں بنتا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، تواتر نہ بھی بنے، کوئی بھی آ کے عادل اور نیک بندہ کہے کہ پاس کیا نام ہے ایئرپورٹ بند ہو گیا ہے تو آپ اس کی بات پہ کیا اعتماد کر لیتے ہیں، ڈالر کا ریٹ اوپر ہو گیا آپ اس کی بات پہ اعتماد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری خبریں ہیں، فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جتنے بھی غیر معصوم لوگ خبریں دے رہے ہیں۔ قانون کیا چل رہا ہے کہ اگر بندہ جھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ایک ایسا چینل ہے کہ جس چینل کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے تو آپ اس کی بات کے اوپر کیا کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یہی قانون کیا وہاں پہ بھی چلتا رہا۔ تو اب اس کو کیا کہتے ہیں کہ ظن خاص کی حجیت کے پاس اوپر کیا ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ قرآن مجید نے کیا اس بات سے نہیں روکا، بلکہ اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پہ کہا کہ اگر فاسق خبر دینے والا ہو تو پھر چھان بین کیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی خبر ہے تو چھان بین کرتے رہو، نہیں، اس کا واضح مفہوم کیا بنتا ہے کہ عادل اور نیک کی خبر کی چھان بین نہیں کرنی۔ آیت میں تو یہ ہے کہ خبر کی چھان بین کیا کرو، نہ کہ اس شخص کی۔ ہاں، خبر کی چھان بین کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے پاس تو الٹا ہے نا، علم رجال پڑھتے ہیں تو خبر کی چھان بین کے یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی خبر کی چھان بین کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر اس کو لانے والا جو ہے وہ نیک بندہ ہوا تو ہم اس خبر کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم خبر کی تحقیق کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایک دفعہ تمہارے پاس ذریعہ ہم جا کے دیکھ رہے ہیں نا باہر، اگر اس خبر کا تحقیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس، فرض کریں کہ ایک راوی نے کیا کہا کہ جی چھٹے امام نے یہ فرمایا تھا کہ کور کی مقدار کیا ہے 1200 رطل ہے، دوسرے نے کہا کہ 600 رطل ہے، تیسرے نے کہا کہ 3 بالشت ہے، چوتھے نے کہا کہ 3.5 بالشت ہے۔ یہ چاروں روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی فرضی مثال نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں جی میں راوی کو نہیں دیکھوں گا، ٹھیک ہے، آپ کہ میں راوی کو نہیں دیکھوں گا، میں خود خبر میں تحقیق کروں گا۔ ہم کہیں گے خبر میں کیسے تحقیق کرو گے، کون سی آپ کے پاس کیا ہے گدڑ سنگھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسے چیک کرو گے کہ ظاہر ہے یہ والی خبر ٹھیک ہے یہ والی خبر ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کہ نہیں میں قرآن میں چیک کروں گا، قرآن سے کون سی معافی، قرآن میں کوئی پانی کی مقدار ہی نہیں لکھی ہوئی، آپ کیسے چیک کرو گے؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ جو ہے وہ کیا ہے پھر ایک ہی طریقہ بنتا ہے کہ امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں چیک کروا لیں، ٹھیک ہے، وہ طریقہ تو ہے نہیں۔ پھر پیچھے آپ کا طریقہ منحصر ہو جاتا ہے کہ یار ان 4 جو خبریں لانے والے ان میں سے دیکھ لو کہ کون سے بندے جو ہے وہ قابل اعتماد ہیں، تو جو بندے آپ کو قابل اعتماد لگتے ہیں آپ اس کی خبر کو لے لو گے، باقیوں خبر کو کیا چھوڑ دو گے۔ یہ طریقہ کار چل رہا ہے نا عقل مندوں کے یہاں، تو لہٰذا عقل مندوں کے یہاں 2 طریقے چل رہے ہیں، آپ والا بھی طریقہ چل رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ خبر کے متعلق تحقیق ہو سکتی ہو مخبر کے بارے میں تحقیق کیے بغیر تو وہ پھر ٹینشن نہیں لیتے، مخبر جو بھی ہو وہ خبر کے جا کے بارے میں کیا تصدیق کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر خبر ایسی ہو کہ جس میں جو ہے وہ کوئی ذریعہ ان کے پاس تحقیق کا نہ ہو، آپ مثال طور پہ ہم غزہ میں جا کے فلسطین میں جا کے نہیں خود چیک کر سکتے، ہمارے پاس تو یہی چینل ہی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ کون سے چینل ٹھیک کہہ رہا ہے کون سا ٹھیک نہیں کہہ رہا، تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو چینل اچھا ہے بہترین ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، کہ جو ہم کہیں کہ یہودی چینل نہ ہو، اسرائیل کا اپنا نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی چینل ہو، ٹھیک ہے، جو صحیح طریقے سے کیا خبریں پہنچاتا ہو، تو ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں۔ اخبار اور نیوز میں ہم یہی کام کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا نظام چل رہا ہے۔ خود اس کے اندر روایات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ خود لوگ آتے تھے اہل بیت کے پاس اور پوچھتے تھے کہ کیا وہ آپ کے جو فلاں صحابی ہے یونس فرض کریں کیا وہ ثقہ ہے قابل اعتماد ہے، میں اس سے چیزیں لے لوں؟ امام کہتے تھے ہاں وہ ثقہ ہے قابل اعتماد ہے لے لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ کے کیوں چیک کروا رہے ہیں معصوم سے کہ جی وہ بندہ جو ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے؟ کہ بندوں کے اوپر تو بات چلتی ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔ خود اس کے اختلاف حدیث الکافی سے وہاں سے ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے کہ راویوں کی اس کے اندر اقسام بیان کی گئی ہیں باقاعدہ، کہ اس طرح کے جو راوی ہوتے ہیں ان کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، اور اس طرح کے راوی کیا ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ یا اہل بیت نے کیا فرمایا کہ ثقات ہونا، ہمارے جب ثقہ لوگ بات نقل کریں تو تم اس میں شک نہ کرنا، اس کی بات کو لے لینا۔
یہ پھر ساری روایتیں بھی وہی سوال ہوگا نا کہ یہ روایتیں بھی تو خود کیا ہے غیر عادل لوگ بیان کرنے والے ہیں یا عادل لوگ ہیں، یہ بھی تو غیر معصوم بیان کرنے والے ہیں، تو ان کی پیچھے تحقیق اور اس کے اوپر بھروسے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ کو کدھر آنا پڑے گا؟ قرآن کی طرف آنا پڑے گا یا عقل کی طرف آنا پڑے گا؟ تو یہ ساری کی ساری بحث آپ کو دہرانی ہوگی کہاں سے؟ اصول مظفر سے، کہ ظن کی حجیت پہ آپ کو دلیل اگر لانی ہوگی تو قطعی دلیل لانی ہوگی۔ آپ کوئی حدیث اٹھائیے، الکافی کی حدیث ہے جی ہمارے سکہ جب خبر لے کر آئیں تو اس میں تم شک نہ کرنا، مان لینا۔ آپ کہیں گے یہ جو روایت ہے کہ ہمارے سکہ خبر لے کر آئیں، یہ روایت بھی تو غیر معصوم کی ہے، ہم اس روایت کو کیوں مانیں؟ یہ کیوں حجت ہے؟ وہ یہ روایت ہے کہ قرآن کے مطابق دیکھ لو، جو قرآن کے مطابق ہو اس کو لے لینا، باقی چھوڑ دینا۔ ان کے یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ یہ بھی تو غیر معصوم نے بیان کی، ہم اس کے اوپر کیوں بھروسہ کریں بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ یہ روایت ہے کہ تم دیکھ لو کہ جس کے اوپر اجماع ہو اس تم روایت کو لے لینا، جس کے اوپر اجماع نہ ہو تم اس کو چھوڑ دینا۔ یا وہ جو روایت ہے مقبول عمر بن حنظلہ کی کہ تم یہ دیکھنا کہ کس کا راوی جو ہے وہ زیادہ عادل ہے، زیادہ فقاہت رکھنے والا ہے، افقہ ہے اور ہماری حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہے، اس کی بات کو لے لینا، دوسری کو چھوڑ دینا۔ ہم کہیں گے یہ بھی تو روایت ہے، یہ بھی تو غیر معصوم کی روایت ہے، ہم اس کے اوپر کیوں بھروسہ کریں؟ یا وہ جو روایت ہے کہ اگر جو ہے وہ تمہیں بیان کرنے والا ایک ایسا ہمارا محب ہو کہ جو ہماری محبت میں کیا ہے آگے جا چکا ہو، ہم سے تمسک کرنے والا ہو، تو تم اس کی بات کو لے لینا، اس سے تم دین لینا۔ ہم کہیں گے یہ بھی تو روایت غیر معصوم کی ہے۔ تو یہ جتنے معیارات ہیں ان معیار کو بیان کرنے والے بھی غیر معصوم راوی ہیں، تو ہم غیر معصوم راوی میں سے کس کی خبر کو ہم لیں گے؟ اس کے اوپر ہمیں کیا چاہیے؟ قطعی اور بنیادی کیا دلیل چاہیے؟ وہ قطعی اور بنیادی دلیل یا قرآن سے قائم ہوگی یا جو ہے وہ عقل آپ کی جو حجت باطنی ہے وہ آپ کو طے کر کے دے گی کہ بھئی یہ بات آیا آپ نے لینی ہے یا نہیں لینی۔ تو اگر آپ عقل کی بات کریں تو وہ تمام عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بندہ قابل اعتماد ہو اور خبر کے متعلق آپ کو تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہ مل رہا ہو، تو تمام عقل مند لوگوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ اگر بندہ قابل اعتماد ہے تو اس کی بات کے اوپر آپ لوگ کیا کر لو؟ بھروسہ کر لو۔ اور یہی معصوم کے زمانے میں ہوتا رہا اور معصوم نے کبھی اس کام سے نہیں روکا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ظن کے اوپر عمل تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، جو ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ آپ ظن کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو آپ بھی ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم لوگ کیا ہو گئے؟ ظن پہ عمل کرنے والے ہو گئے اور ہمارا کام کیا ہو گیا؟ ناقص ہو گیا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ اپنا آپشن لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگ وہ کہتے ہیں یہ ہم تو اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا یہ اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ جی یہ الکافی کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو الکافی لکھنے والا کون ہے؟ غیر معصوم۔ اس کے اندر روایتیں ہیں کہ راوی کون ہے؟ غیر معصوم۔ تو آپ غیر معصوم کو کیا عصمت کا درجہ دیتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ یہ غیر معصوم جتنے راوی ہیں یہ غلطی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں نہیں معصوم تو ہم نہیں سمجھتے، معصوم تو ہم کوئی صحابی کو ہم معصوم نہیں سمجھتے۔ جب معصوم نہیں سمجھتے تو وہ غلطی کر سکتا ہے؟ ہاں کہتے ہیں غلطی کر سکتا ہے، جو جس میں غلطی کا امکان ہو اسے ظن کہا جاتا ہے یا یقین کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہیں گے نہیں وہ یقین ہوتا ہے۔ یقین کیسے ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ بات 100% ہے لیکن 1% غلطی کا چانس ہے، یہ بات تو غلط ہوگی نا۔ اگر 1% غلطی کا چانس ہے اس کا مطلب ہے 100% نہیں ہے رزلٹ۔ پھر آپ کیا کہیں 98%، 99% اسے کہیں، تو 98 اور 99 کو جس کو آپ اپنی جہالت کی وجہ سے یقین کا نام دے رہے ہیں، اسی کو ہم جو ہے وہ علم کی بنیاد پہ کیا نام دے رہے ہیں؟ ظن کا نام دے رہے ہیں۔ تو بات کام آپ بھی وہی ظن والا کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ فقط اس کو مان نہیں رہے، ہم اس کو کیا ہے سرعام مان بھی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جی آپ لوگوں کا اجتہاد ناقص ہوتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، تو آپ کا کیا کامل ہو گیا؟ آپ جو اہل بیت کے فرامین کو لے رہے ہیں غیر معصوموں سے، وہ کامل ہو گیا، اس کے اندر کوئی غلطی کا چانس نہیں ہے، اس کے اندر بھی غلطی کا چانس ہے۔ جیسے وہ کہیں گے کہ نہیں جی اس میں غلطی کا چانس نہیں ہے تو سیدھا ان کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر معصوم صحابی کو جو ہے وہ معصوم کا درجہ دیتے ہو، عصمت کا درجہ دیتے ہو، یہ آپ لوگوں کی معرفت ہے۔ ہمیں کہتے ہو علماء کو کہ جی آپ کے پاس کیا ہے جی معرفت اہل بیت نہیں ہے، آپ معصوم کے مقام کو نہیں سمجھنے والے، اور خود آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ کوئی بھی راوی آ جائے، راوی کا ڈیٹا بیس بھی چیک نہیں کرنا، فاسق ہے فاجر ہے، اس کو آپ نے کیا درجہ دیا ہوا ہے؟ معصوم کا درجہ دیا ہوا ہے۔ خبر کو تو خود کوئی چیک کر نہیں سکتا نا، خبر کو چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو کوئی چیک نہیں کر سکتا خبر کو، قرآن کے اندر بھی اس کی تشریح نہیں ہے۔ ساری کی ساری بیس کس کے اوپر آتی ہے؟ نقل کے اوپر آتی ہے۔ تو پریکٹیکل طور پہ ان لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں کچھ اخباری لوگوں نے یہ دعویٰ کیا جو پرانے اخباری ہیں کہ جی کتب اربعہ ساری متواتر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ علم رجال کے اوپر بحث ہوتی ہے، جو کتب اربعہ ساری کی ساری متواتر ہیں۔ کہ یہ کیسی متواتر ہے جب تینوں محدثین کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے؟ مرحوم کلینی جو روایت لے کر آ رہے ہیں وہ شیخ صدوق رحمہ وہ روایت نہیں لے کر آتے۔ جیسے ایک واضح مثال کیا ہے کہ وضو میں دوسری دفعہ دھونے کی روایات کو شیخ صدوق کیا کہتے ہیں؟ منقطع الاسناد، ان کی سندی نہیں تمام۔ شیخ طوسی ان روایات کو مان رہے ہیں،
محدثین کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے اور کیا روایتیں متواتر ہیں. متواتر میں اختلاف ہوتا ہے, محدثین کا اپنا کیا. ٹھیک ہے, تو خود محدثین نے جب یہ کتابیں لکھی انہوں نے مقدمات میں کیا دعویٰ کیا متواتر ہونے کا اپنی کتابوں کے؟ یعنی شیخ صدوق نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اپنی کتاب کے ہر روایت کے متواتر ہونے کا, مرحوم کلینی نے دعویٰ نہیں کیا, شیخ طوسی نے دعویٰ نہیں کیا, اور یہ بعض الاخباری آ گئے یہ کتابیں متواتر ہیں. لکھنے والوں کو تواتر کا نہیں پتہ, دعویٰ وہ نہیں کر رہے, اور آپ لوگ بعد میں آ رہے کر یہ ساری ساری متواتر ہیں. پھر متواتر اس طرح کی ہوتی ہیں کیا ہے جس میں 4 اختلاف ہوں, 6 اختلاف ہوں, اس کو کیا تواتر کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو خلاصہ کلام جو ابھی ہم نے آپس میں کیا سمجھا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ظن کے معنی کا کیا نہیں پتہ. اگر ظن کا معنی ان کو سمجھ آ جائے کہ بھئی غیر معصوم صحابی کیا ہے غلطی کر سکتا ہے, تو وہ پھر کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ جی ہم جو ہے وہ یقین پہ چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ایسا کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. اب یہاں پہ بحث آتی ہے کہ پھر قرآن نے جو ظن سے منع کیا ہے اس ظن سے کیا مراد ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس ظن سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو عادل اور ثقہ لوگوں کی بات پہ کیا بھروسہ کرنا ہے. اس ظن سے مراد یہی ہے کہ جو یہ لوگ اخباری نام نہاد کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ فیس بک پہ کوئی حدیث نشر ہو, کسی کتاب میں قال امام صادق آ جائے تو چپ کر کے مان لیتے ہیں. یہ ظن ہے جس سے کیا ہے قرآن مجید نے روکا. دیکھو تو صحیح کتاب لکھنے والا کون ہے, کب کی کتاب ہے, کتاب ثابت بھی ہے ثابت نہیں ہے, کس صدی کی ہے, محدث کون ہے, راوی کون ہے, کچھ تو آپ چیک کرو. کچھ بھی چیک نہیں کرنا, نہیں جی میرے مولا کا کلام آ گیا. مولا کا کلام آ گیا, کہاں سے آپ کو وہی ہوئی مولا کا کلام ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہے وہ جس ظن پہ عمل کر رہے ہیں اس سے قرآن نے روکا ہے. ہم جو جس ظن پہ عمل کر رہے ہیں ہم تو باقاعدہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں, ہم تو ہر قسم کے بندے کی بات کو لے ہی نہیں رہے. ہم تو باقاعدہ جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, قابل اعتماد لوگوں کی بات کو لے رہے ہیں. اگر خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں تو خبر میں جانچ پڑت کر لیتے ہیں, خبر کے کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر ہم راوی کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گیا, خلاصہ ہو گیا. اب اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, مرتب اور منظم کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں میں کچھ چیزیں کیا منظم کر کے لوں گا. اس میں ایک ظن کی تعریف ہم لکھیں گے اصول فقہ کی کتاب سے, تواتر کی تعریف ہو جائے گی, خبر واحد کی تعریف ہو جائے گی, اور ظن والی جو آیات ہیں ان سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بحث آ جائے گی. اور جو ثقہ کی خبر ہے اس کی حجیت کے اوپر کیا دلائل ہیں وہ چند ایک دلائل ہو جائیں گے, اور پھر پریکٹیکل کیا چند ایک مثالیں. تو یہ بحث ہماری کیا ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.